السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے دانشور تجزیہ کار شہباز گل صاحب کی خدمت میں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں تنازع اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ۔ فیصلے کی اتھارٹی جو ہے وہ صرف اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، کے پاس ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے بات کو، ان کے ثبوت کو ترجیح دینی چاہیے اور ان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ بغیر ان کے حوالے سے بات جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، سچی بات نہیں بنتی۔ سچی بات وہی ہے جس کے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی دلیل ہے۔ اور اگر ان کی دلیل نہیں ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ من گھڑت ہے۔ اسی سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، جب تک یہ لوگ جو ہے آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان والا وہ شخص ہے جو خوش دلی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مان لے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے اپنے ویلاگ میں جو ہے اکثر جو ہے نواز شریف کے لیے نظام دین کا لفظ جو ہے استعمال کیا، لقب استعمال کیا ہے۔ آپ نے ان کو نظام دین کا لقب دے رکھا ہے، لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ دین کا نظام اس کو جو ہے کس طرح کہتے ہیں نواز شریف کو، کہ وہ دین کا نظام ہے۔ یہ آپ نے کبھی وضاحت نہیں کی کہ وہ دین کا نظام کیسے ہے۔ اگر آسمانی دین کا نظام مراد ہے آپ کی تو پھر تو اسلامی دین جو ہے اس کے اندر جو ہے ہونا چاہیے، اس کی ہر بات، اس کا ہر فعل جو ہے اسلامی آسمانی دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر جو ہے اسلامی دین آسمانی دین کے علاوہ جو ہے یہود و نصارہ کے دین جس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے یہ اس کا نظام ہے، تو پھر آپ جو ہے اس کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ آپ کے لوگ جو ہے آپ کی جماعت کے وہ اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے جو ہے عمران خان کے زیر اثر جو ہے آپ نے حکمرانی کیوں کی ہے؟ اگر آپ نے جو ہے اگر نواز شریف کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے جس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے کافروں کے نظام کو، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، اگر یہ کافروں کا دین ہے تو پھر تو وہ فتنہ ہے اللہ کے قول کے مطابق، قرآنی فیصلے کے مطابق۔ تو پھر اگر نظام دین جو ہے وہ یعنی نواز شریف جو ہے وہ کافروں کے دین پر کا نظام ہے، تو پھر اس پر تم تنقید کیوں کرتے ہو؟ تمہاری تنقید جو ہے اس پر بنتی کیسے ہے؟ کیونکہ تم خود اس کافروں کے دین میں اسمبلیوں میں جو ہے تمہاری جماعت ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے اور اس کافرانہ نظام کے ذریعے جو ہے قوم کو جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ پھر آپ کی تنقید جو ہے نواز شریف صاحب پر بنتی تو نہیں ہے، کیونکہ آپ خود اس کے ساتھ شامل ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ نے کوئی اس کی کبھی وضاحت نہیں کی۔ مہربانی ہوگی کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ آپ کون سے دین کے نظام جو ہے کا لیبل جو ہے لگاتے ہیں نواز شریف پر، کس دین کے نظام کا لقب دیتے ہیں آپ نواز شریف صاحب کو، کہ وہ آسمانی اللہ کا جو دین ہے اس کا نظام ہے، یا اس کے مقابلے میں کافروں کا بنایا ہوا جو ہے نظام جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں فتنہ قرار دیا ہے، کیا اس فتنے کا وہ نظام ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فتنے کا نظام ہے اور آپ اس پر تنقید کرتے ہیں تو پھر تنقید آپ کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جماعت نے جو ہے 3-4 سال جو ہے عمران خان نے اسی کافروں کے فتنے کے تحت حکمرانی کی ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے اس نے عمران خان نے جو ہے سارے گل کھلائے ہیں۔
اگر باجوہ کو ایکسٹینشن دی ہے تو عمران خان نے دی ہے، اور جو کچھ بھی کیا ہے باجوہ نے اس قوم کے ساتھ، اس کے سب جو ہے گناہوں کی سزا جو ہے وہ عمران خان کو بھی ضرور ملے گی، اور عمران خان کے جو ساتھی ہیں وزیر کبیر یا پارٹی کے ہیں وہ سارے مجرم ہیں۔ اگر باجوہ نے جو ہے قوم کے ساتھ بربادی کی ہے، اور آپ جو ہے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ باجوہ نے جو ہے سارا کچھ کیا ہے، تو پھر باجوہ تو جو ہے اس کو عمران خان نے ایکسٹینشن دی تھی 3 سال کی اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، قوم کے لیے نہیں۔ قوم کو کیا فائدہ پہنچا؟ قوم تو برباد کر دی گئی۔ اور اس کافروں کے فتنے کے ذریعے جو ہے آپ نے عمران خان کے ساتھ مل کر جو ہے اس قوم پر حکمرانی کی ہے۔ آپ نے کیا جو ہے اصلاح کی اس قوم کی؟ کچھ آپ نے جو ہے کوئی جو ہے لوٹ مار میں کمی کی ہے؟ کچھ ظالموں نے جو پیسہ لوٹا ہے وہ آپ نے پکڑا ہے؟ جو انہوں نے جو ہے بجلی کے بغیر بجلی کے بل ان کو جو ہے ان کو ملتے رہے ہیں، قیمت ملتی رہی ہے کہ جو ہے وہ بجلی دیں یا نہ دیں ان کو جو ہے قیمت ضرور ملے گی، کیا اس کا ازالہ کیا آپ نے؟ کیا یہ جونیئر آدمی جو ہے اوپر لے آیا جائے، سینئر سے اوپر لا کر اس کو رشوت کے طور پر جو ہے وہ سینئر کی پوسٹ دے دی جائے اور اس سے مرضی کے کام کروائے جائیں؟ کیا آپ نے کوئی اس میں اصلاح کی تھی؟ کیا بے روزگار نوجوان جو ڈگریوں والے ہیں بے روزگار پھر رہے ہیں، کیا ان کے لیے آپ نے کچھ کیا تھا؟ کیا اس مہنگائی کے لیے آپ نے کیا کچھ؟ کیا آپ نے دیگر ادارے جو قوم کے ادارے جو ہے ان کے ملازموں کو دے دیے گئے ہیں قوم کے ادارے، کیا اس کے بارے میں آپ نے کچھ کیا؟ کتنے جرم پھیلے ہوئے ہیں اس کافروں کے شیطانی نظام جمہوریت کے ذریعے، جس کو اللہ کا قرآن پارہ نمبر 8 کے پہلے رکوع میں کہتا ہے کہ اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ اللہ کے دین سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس شیطانی جمہوریت کو جو ہے کہا ہے کہ اس میں لوگوں کی گنتی ہوتی ہے، صلاحیت نہیں دیکھی جاتی کہ ان کے اندر کوئی انسانیت بھی ہے کہ نہیں، صرف گنتی دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ تو آپ بھی اس پہ حصہ دار رہے ہیں، تو پھر آپ کو تنقید تو نہیں کرنی چاہیے دوسروں پر۔ تو اگر باجوے کو لانے والے آپ ہیں تو یاد رکھیں، آپ کا ایمان ہو یا نہ ہو، قیامت کے دن جو ہے قرآن کہتا ہے کہ آپ اتنے ہی مجرم ہوں گے جتنا باجوہ مجرم تھا، اس قوم کے ساتھ ظلم کرنے والا۔ اللہ قرآن میں فرماتے میں یشفع شفاعتاً حسنتاً، جو کسی نیکی کی سفارش کرے گا، نیک آدمی کی سفارش کرے گا، اس کی نیکیوں میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ وَمَن یشفع شفاعتاً سیئۃً، اور جو شخص کسی برائی یا برے آدمی کی سفارش کرے گا اس کی برائیوں میں اس کا بھی سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ اور یہ ووٹ جو ہے یہ سفارش ہے کہ ہمارے حلقے میں جو ہے ہم اس شخص کی ووٹ کے ذریعے سفارش کرتے ہیں کہ اس کو کرسی دی جائے۔ تو یہ یاد رکھیں، جن کی بھی ہم نے کسی بھی طریقے سے ووٹوں سے یا ویسے ہم نے جو ہے ان کو ایکسٹینشن دے کر یا ان کو جونیئر کو سینئر بنا کر رشوت دے کر ہم اس کو اوپر لائے ہیں، ان سب کے جرائم جو ہے وہ لانے والے جو ہے اتنے ہی مجرم ہیں قرآن کی روح سے۔ آپ ماشاءاللہ بڑی دانشوری کی باتیں کرتے ہیں اپنے تجزیے میں، لیکن آپ کا قرآن پاک کے ساتھ لگتا ہے کوئی تعلق نہیں۔ آج تک کبھی بھی آپ نے اللہ کے قرآن کے حق میں کوئی جو ہے وہ بھی لاگ نہیں جو ہے وہ اپنا جو ہے بیان کیا، کبھی نہیں کیا آپ نے۔ تو یہ قرآن ہے کہ جو کسی نیک آدمی کو لائے گا کرسی پر ووٹ دے کر سفارش کر کے ایکسٹینشن دے کے جونیئر سے سینئر بنا کر وہ جو بھی برائیاں کرے گا لانے والے کو اس کے برابر اس کے حصہ ملے گا، اور جو کسی نیک کو جو ہے اچھے آدمی کی سفارش کرے گا اس کی اچھائیوں میں جو ہے سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا۔
تو یہ اکثر آپ واجبے پر جو ہے وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس واجبے کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے والا شخص جو ہے آپ کا لیڈر جو ہے عمران خان ہے، جو ہے اپنے دور میں جو ہم مدینہ ریاست مدینہ بنا دیں گے، ریاست مدینہ اسی طرح اس نے 3-4 سال نکالے ہیں جھوٹے وعدے پر۔ ریاست مدینہ جو ہے کفر کے ووٹوں سے بنتی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کفر کے ووٹوں سے، کفر کی اسمبلیوں سے ریاست مدینہ بنائی تھی؟ اسمبلیوں کے اندر جاہل لوگ جو ہے، چور ڈاکو لٹیرے جو ہے وہ بٹھا دیے تھے کہ جب اللہ کے آسمانی قانون کے مقابلے میں اسمبلیوں میں اپنا جو ہے اپنی مرضی کا قانون بناؤ۔ کیا نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کو اسلامی ریاست اس طریقے سے بنایا تھا؟ تم جو ہے 3-4 سال لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے ہو، کبھی اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا جو تم کرتے رہے ہو؟ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مدینہ کی ریاست میں جو ہے اسلام نافذ نہیں کیا؟ جب مکہ میں تھے تو سورہ کافرون اتری اللہ کی طرف سے، کیا میرے حبیب کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارا دین نہیں مانتا، بائیکاٹ کروایا۔ کیا آج تک ہم نے اپنے ملک میں یا اسلام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ملکوں میں علماء یا مفتیوں یا سیاستدانوں نے آج تک جو ہے کفر کے نظام کا جو ہے بائیکاٹ کروایا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ، کیا اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر جو ہے کافروں کے فتنے، جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا اپنے قرآن میں، اس کو مسلط کرو اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر؟ آپ لوگوں کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ مخلوق اللہ کی ہے، اور اس پر جو ہے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا آسمانی دین جو ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اللہ کا مکمل دین نافذ کیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب سے کفر شرک مٹا کر جو ہے وہاں اللہ کا آسمانی مکمل دین نافذ کیا تھا، اور آج تک نبی علیہ السلام اور صحابہ کی محنت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ نافذ ہے، آج بھی مکمل دین نافذ ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، اس کو قائم رکھا ہے، قیامت تک وہ رہے گا، اور وہاں اسلام نافذ ہے آج بھی، اور قیامت تک وہاں اس معاشرے میں اسلام نافذ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے کلمے کا مطلب یا مقصد۔ کلمہ کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آسمانی دین کو جو ہے مکمل طور پر نافذ کیا جائے، اور یہ مقصد جو تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے حاصل کر لیا۔ مکہ میں کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا، سورہ کافرون کے مطابق کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اور جب مدینہ میں آئے ہیں تو پھر وہاں پر آ کر جو ہے یہ سورہ انفال اور سورہ بقرہ کے آیتوں کے حکم کے ذریعے کہ کافروں کا فتنہ، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے حکم کے تحت کہ اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے روئے زمین پر مسلط ہیں سب کا خاتمہ کرو، اور ان زمین پر اللہ کی مخلوق پر یکون الدین کلہ للہ، اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب سے کفر و شرک مٹا کر وہاں اللہ کا آسمانی دین مکمل نافذ کیا تھا۔ یہ ہے کلمے کا مطلب، اور یہ ہے ختم نبوت کا مطلب کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس نبی کی آسمانی کتاب قرآن پاک کے بعد کسی اور کتاب جو ہے اس کا جو ہے سکہ نہیں چلے گا۔ اور دیکھ لیں اس آسمانی کتاب کے مقابلے میں مسلمانوں کے ملکوں نے 72 فرقوں نے جو ہے اپنے فرقوں کی کتابیں لکھ کر جو ہے
وہ مسلط کی ہیں، یا کافروں کا فتنہ، یہودیوں کا شیطانی جمہوریت فتنہ جو ہے مسلط کر رکھا ہے؟ جس اکثریت کو قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں اکثریت گمراہ کر دے گی اللہ کے دین سے، وہی اس شیطانی جمہوریت جو ہے کافروں کے فتنے کی بنیاد ہے، کہ جس کے حق میں لوگوں کی اکثریت ووٹ دے دے وہ کامیاب ہے، وہ کرسی کا مالک ہے۔ اس کی تو جو ہے اسلام نے اس کی نفی کی ہے کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کے دین سے جو ہے گمراہ کر دیں گے۔ اکثرہم لا یعلمون اکثرہم لا یشعرون اکثرہم یجہلون، یہ سارے فیصلے قرآن پاک کے ہیں۔ قرآن پاک کی جو ہے تعلیمات کے علاوہ کوئی دانشوری نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اصل دانشوری جو ہے وہ آسمانی دین کی ہے۔ جس شخص نے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کر لی، سوجھ بوجھ حاصل کر لی، دانشور وہ ہے۔ جو کافروں کے فتنے کی دانشوری کرتا ہے وہ دانشور نہیں ہے، یہ دانشوری نہیں ہے۔ کلمے کا مقصد ہے وہ مقصد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے دیا ہے، کہ اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر انہوں نے مکمل طور پر نافذ کیا۔ یہ ہے کلمے کا مطلب، یہ ہے ختم نبوت، کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی آسمانی کتاب، آپ کے آسمانی دین کے بعد کوئی کتاب یا کوئی دین نہیں ہے۔ اور ہم 72 فرقوں کے کتابیں لکھے ہوئے دین جو ہیں، اور کافروں کے جو کافرانہ آئین ہیں، دین ہیں، ان کو ہم جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں ملکوں پر اور معاشروں پر۔ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے جو ہے جاہلوں کو بٹھایا ہے اسمبلیوں میں؟ یہ ہماری اسمبلیوں کے لوگ جو ہے علماء اور مفتی اور دیگر سب جاہل ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے اللہ کے قرآن کی صلاحیت ہے علماء اور مفتیوں میں سے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو سورہ کافرون کو نہیں جانتے۔ اگر سورہ کافرون کا ان علماء کو، مفتیوں کو پتہ ہوتا تو یہ ابھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کافروں کے دین کا بائیکاٹ کرتے، لکم دینکم ولی دین۔ ان کے پاس تو سورۃ کافرون کا علم نہیں ہے، ان علماء اور مفتیوں کے پاس، جنہوں نے 1973 کے آئین اسمبلی میں جو ہے اس کافروں کے فتنے کو اس قوم پر، اس ملک پر جو ہے مسلط کیا تھا۔ یہ ہیں وہ علماء اور مفتی جن کو کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے 1973 کی اسمبلی میں بیٹھ کر جو ہے بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر یہ کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کیا۔ یہ علماء اور مفتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو دوسرے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس قرآن کا کوئی علم ہے، نہ کافروں کے فتنے کی کوئی ڈگری ایل بھی ہے ان کے پاس، کوئی کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور ان علماء مفتیوں کے علاوہ جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، کورم کورے ہیں وہ بھی، نہ اللہ کے دین کا علم، نہ کافروں کے فتنے کا علم ان کے پاس کوئی۔ کیا نبی علیہ السلام نے جو ہے کافروں کے فتنے مسلط کیے تھے؟ اس دور میں یہودیوں کی تورات بھی تھی، عیسائیوں کی جو ہے انجیل بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دونوں کتابیں جو ہے آسمانی ہیں، ان میں سے کسی آسمانی کتاب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاذ نہیں کیا۔ کس کا نفاذ کیا ہے؟ جو آپ پر قرآن پاک اترا ہے۔ جو آسمانی کتابیں تھیں اس دور میں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ نہیں فرمائی، ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ قرآن جب آ گیا پھر ان کا کوئی حق نہیں۔ تو آج کل جو کافروں کا فتنہ ہم مسلط کیے گئے کہ کر رہے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اس کا حق کہاں سے آ گیا؟ اس کو کیسے جو ہے مسلط کیا گیا؟ تو یہ کافروں کے فتنے کی وجہ سے یہ سارے فتنے ہیں جو اس معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نواز شریف اور دیگر جو ہے حکمران جو ہے ان کے خلاف بولتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے ساتھ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو ہے قرضے لیتے ہیں کافروں کے بینکوں سے، سودی قرضے۔ اس قوم کو جو ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے مار رہے ہیں آپ ان کو۔
کتنے لاکھوں روپے جو ہے مہینے کے تم لوٹ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کیا دیا تم نے اس قوم کو؟ دیا تم نے کیا ہے؟ سوائے لوٹ مار کے، سوائے بے روزگاری کے، سوائے جو ہے وہ ٹیکسوں کی بھرمار کے، سوائے اس قوم کو جو ہے بھوکے مارنے کے، تم نے دیا کیا ہے اس قوم کو؟ تو یاد رکھیں، یہ باتیں جو ہے نا، یہ دنیا تو دھوکہ کھا جائے گی، اللہ نے نہیں دھوکہ کھانا، یاد رکھیں۔ یہ بڑے بڑے ویلاگ آپ کرتے ہیں دانشوری کے، دانشور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تھے، اس امت کے سب سے بڑے دانشور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ لوگ جن کی نبی علیہ السلام نے آسمانی دین کے ذریعے پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، وہ ہیں دانشور۔ جنہوں نے قرآن پاک کی الفبے بھی نہیں جانتے ہیں، وہ دانشور نہیں ہو سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے ان کے خلاف جو ہم نے کافروں کا فتنہ جو ہے کیسے ہم نے مسلط کر دیا۔ انہوں نے تو آسمانی دین نافذ کیا تھا، ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا نسبت ہے ان کے ساتھ ہماری؟ ان کے کلمہ کی منزل تو تھی نفاذ اسلام اللہ کی زمین پر، اور ہمارے کلمہ کی جو ہے منزل اور بنیاد کیا ہے؟ کافروں کا فتنہ مسلط کرنا۔ کوئی نسبت ہے ہماری نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے؟ یہ باتیں کرنے سے قوم جو ہے نا، یہ جو ہے گمراہ نہیں ہوگی۔ باجوے نے جی برباد کر دیا، باجوے کو لانے والے تم ہو۔ تم نے اس کو، عمران خان نے اس کو جو ہے 3 سال کی ایکسٹینشن دی ہے، اور جتنے بھی اس نے جرم کیے ہیں عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو برابر جو ہے اس کا گناہ ملے گا، سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، میں یشفع شفاعۃ حسنۃ یکون لہ نصیب منہا، جو کسی نیکی یا نیک آدمی کی سفارش کرے گا کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، اس کے نیکیوں میں اس کا حصہ ہوگا سفارش کرنے والے کا، اور جو برے آدمی کی سفارش کرے گا، ووٹ دے کر کرسی پر بٹھائے گا، اس کی برائیوں میں، اس کے ظلموں میں ووٹ دینے والے کا بھی حصہ ہوگا، ایکسٹینشن دینے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ نیچے سے جونیئر کو لا کر سینئر بنا دینا، یہ رشوت ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کے لیڈر کو نہیں پتا، آپ دانشور ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا اس کا۔ جونیئر جو ہے، جب آپ اس کو اوپر لائیں گے تو پھر تو آپ جو ہے لانے والے کی مرضی وہ کرے گا، پھر وہ قوم کی مرضی نہیں کرے گا، پھر اللہ کے رسول کی مرضی نہیں چلائے گا وہ، پھر وہ جو اس کو اوپر لائے ہیں ان کی مرضی کرے گا وہ۔ لانے والے جو ہے باجوے کو آپ ہیں، اور جو ہے آپ بڑے پاک باز بن گئے ہیں اور اس کے گیت گاتے ہیں، اس نے جو ہے ظلم کیے قوم پر، آپ اس کو لائے تھے، اس کے ظلموں میں آپ کا حصہ، یاد رکھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا، ان کی سیرت طیبہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے اصل رہنمائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم کافروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کافروں کے فتنے جو ہے اس کو ہم مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم جو ہے بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں۔ اب دوسری بات آپ نے کہی کہ جی اگر صدارتی نظام میں ایک حکمران حاکم ہوتا تو جو ہے یہ فوجی جو ہے اس کو جا کر بڑی آسانی سے منوا سکتا تھا اپنی مرضی۔ اچھا بھی تو یہ جو جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہیں، یہ کافروں کے فتنے میں جتنی بھی ترمیمیں ہوئی ہیں، کیا کسی ایک فرد نے کی ہیں؟ یہ کیا اسمبلیوں والوں نے یہ 26 27ویں آگے 28ویں آ رہی ہے، کیا اسمبلیوں والوں نے یہ ترمیم کی؟ یہ آپ کس کو بدھو بنا رہے ہیں؟ آپ کس کو احمق اور جاہل بنا رہے ہیں؟ آپ کی اسمبلیوں نے، آپ کی جماعت نے ان کے ساتھ مل کر جو ساری یہ ترمیمیں کی ہیں، یاد رکھیں۔ آپ کی جو ہے دانشوری سے کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ۔
ایک کو بنانا بڑا آسان تھا جی، تو یہ اسمبلیوں والوں نے ساری ترمیمیں جو ہے سارے فتنے تو اسمبلیوں والوں کے ہیں، جتنے بھی فتنے اس ملک میں جو ہے مسلط ہوئی یہ اسمبلیوں والوں کی وجہ سے ہوئے، اور اس کا نام اس لیے آپ نہیں لیتے کہ آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے، آپ کے ممبران شامل ہیں اسمبلیوں میں، جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں شامل ہیں، انہوں نے اسمبلیاں نہیں چھوڑی، اور ہر مہینے لاکھوں روپے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں قوم کو کیا دے رہے ہیں، اس کا بھی لاگ جو ہے چلا دیں ذرا ایک دفعہ کہ یہ ممبران جو ہے انہوں نے آج تک اس قوم کو کیا دیا ہے۔ ان لٹیروں کی جائیدادیں بن گئی اندرون ملک اور بیرون ملک، اور قرضے جو کچھ بھی لیے تھے وہ سارے غریب اور اس کے بچوں پر بوجھ بن رہے ہیں۔ ذرا اس پر بھی لاگ کر دیں، ذرا انصاف کی بات سمجھا دیں لوگوں کو کہ ہمارے اسمبلیوں نے جو ہے بڑا انصاف کیا ہے، ججوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا اسمبلیوں والوں نے، وہ انصاف نہیں کر سکتے، یہ سارے کرتوت جو ہے ان اسمبلیوں والے ہیں، ان اسمبلیوں والے جن کے اندر آپ تمہارے عمران خان کی پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، آپ کی پارٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ذرا اس پہ بھی لاگ کر دیں ذرا ایک کہ ان جو ہے لٹیروں نے جو ہے اس قوم کو دیا کیا ہے، سوائے قرضوں کے، سوائے جو ہے وہ مہنگائی کے، بے روزگاری کے، ٹیکسوں کے، لوٹ مار کے علاوہ کیا دیا ہے اس قوم کو۔ اور یہ جو ہے باتیں کرنی بڑی آسان ہے، اور باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں بے وقوف ہیں لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، جو کچھ تم نے اپنے دور حکومت میں یا آج تم دے رہے ہو وہ ان سے جو ہے ان موجودہ حکمرانوں سے کم نہیں ہے، وہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں یہ جو تم کر رہے ہو۔ آگے جو ہے یہ تم نے جو ہے صدارتی نظام جو ہے اس کی مخالفت کی، حالانکہ صدارتی نظام جو ہے وہ نبیوں کی بادشاہت، صحابہ کرام کی خلافت کے مشابہ ہے، کہ اس میں اسمبلیوں کے جو ہے فوجیں جو ہے لوٹ مار والی نہیں ہوتی، نبیوں کی بادشاہت میں اسمبلیوں کی فوجیں جو ہے لوٹنے والی نہیں ہوتی تھیں، صحابہ کرام کے نظام خلافت میں جو ہے خلیفہ ہوتا تھا اور اس کے جو ہے معاون کار ہوتے تھے، یہ اسمبلیوں کے چور ڈاکوؤں کی فوجیں نہیں ہوتی تھیں۔ اور اگر صدارتی نظام ہے تو اس میں بھی یہی کچھ ہے کہ اس میں جو ہے اسمبلیوں کے چور ڈاکوؤں کی فوجیں نہیں ہوتی۔ اور میں نے صدارتی نظام جو ہے اس کی وضاحت کے ساتھ میں نے خط لکھے ہیں، چودھری افتخار جو چیف جسٹس تھے ان سے لے کر وہ جو خواجہ صاحب تھے وہاں ان تک، یعنی کھوسہ صاحب سے پہلے تک جو ہے میں نے سب چیف جسٹس جو ہے حضرات ان کو جو ہے میں نے صدارتی نظام جو ہے اس کے بارے میں خط لکھے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اسلام نافذ نہیں کر سکتے، چلو آپ جو ہے اسمبلیوں کے چوروں ڈاکو لٹیروں سے تو نجات دلائیں اس قوم کو، جو قرضے لے لے کر جو ہے قوم کو مقروض بنا رہے ہیں، کم از کم ان سے جو ہے آپ جان تو چھڑا دیں۔ اور میں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز جو ہے ان پر مشتمل ہونی چاہیے، وہ قانون دان ہیں، قانون بنائیں گے بھی اور قانون چلائیں گے بھی، قانون دانوں اور قانون کی حکمرانی ہوگی کہ وفاق میں جو ہے جتنے بھی ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے ان میں سے ایک صدر بنا دیا جائے، باقی ان کے جو ہے وزیر بنا دیے جائیں، وہی جو ہے قانون بنائیں، کیونکہ وہ انہوں نے ساری عمر جو ہے اپنی گزار دی تھی قانون جو ہے اس کے تشریح میں، اس لیے وہ بہتر ہیں، انہی میں سے صدر بن جائے، انہی میں سے وزیر بن جائیں، اسی طرح۔ اور ان کی پینشن پر جو ہے وہ بڑی خوشی سے جو ہے وہ قوم کی خدمت کریں گے، پینشن پر، وہ پینشن جو ان کو ملتی ہے لاکھوں، اس پر ہی وہ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میں نے مشورے دیے اپنے خط میں،
پھر صوبائی سطح پر جو ہے صوبوں کی حکومت بنائے تو وہ صوبوں کے جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں ان میں سے جو ہے وہ جو ہے صوبے کا جو ہے وہ وزیر اعظم یا جو ہے صدر کا نمائندہ گورنر بنایا جائے، اور اس کے ساتھ اس کے صوبوں کے ریٹائرڈ جج جو ہے صوبوں کی عدالتوں کے ان کو جو ہے بنایا جائے ان کے وزیر کبیر جو ہے ساتھی، تو وہ بھی پینشن پر جو ہے انشاءاللہ جو ہے بڑی خوشی سے کام کریں گے۔ اس طرح نیچے جو ہے ضلعی سطح پر بھی جو ہے اس طرح جو ہے جو ضلع کے جج ہیں ان ریٹائر جو ہے ان کی کونسل بن سکتی ہے، تحصیل سطح پر جو ہے ریٹائر ججوں کی کونسلیں بن سکتی ہیں۔ یہ سارا میں نے پلان جو تھا اپنے خط میں تمام چیف جسٹسوں کو جو ہے چودھری افتخار صاحب سے لے کر خواجہ جو ہے وہ خواجہ کو نام کا تھا ان کا کھوسا صاحب سے پہلے جواد ایس خواجہ صاحب چیف جسٹس جو تھے، ان تک میں نے سارے جو ہے ججوں کو خط لکھے، لیکن کسی خط پر جو ہے انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا ہوگا کہ یہ کوئی پاگل ہے جو کہتا ہے کہ ان لٹیروں اور چوروں ڈاکوؤں اسمبلیوں کے جو لٹیرے ہیں ان سے ہمیں نجات دلائی، یہ یقیناً کوئی پاگل آدمی ہے۔ انہوں نے میرے خطوں کی پرواہ نہیں کی، پتہ نہیں کہاں پھاڑ کے پھینک دیے، حالانکہ میں نے ان سب کو خط لکھے، رجسٹرڈ لیٹر لکھے کہ حضور اس پارلیمانی لوٹ مار سے، ان چوروں ڈاکوؤں کے اقتدار سے ہمیں بچائیں قوم کو، اور اس کی جگہ جو ہے ریٹائرڈ جج جو ہے ان کی جو ہے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ضلعی حکومتیں اور تحصیل لیول پہ جو ہے ریٹائرڈ جج جو ہیں ان کو جو ہے خدمت کا موقع دیا جائے، وہ اپنی پینشن کے ذریعے ہی جو ہے قوم کی خدمت کریں گے۔ شریف لوگ ہیں، آخر انہوں نے ساری عمر قانون میں جو ہے گزاری ہے، تو قانون کی حکمرانی ہوگی اور قانون دانوں کی حکمرانی ہوگی۔ یہ پارلیمانی نظام میں تو سب جو ہے وزیر کبیر بھی جاہل ہیں، قانون کوئی نہ اللہ کا آسمانی قانون نہ کافروں کے فتنے کا قانون، کوئی ڈگری نہیں ان کے پاس، جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ قانون بنانے والے بھی جاہل ہیں۔ اس قوم کے ساتھ اس قدر ظلم کہ اسمبلیوں میں جاہل لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کوئی کافروں کے فتنے کی کوئی ڈگری نہیں لی، LLB، نہ آسمانی دین کی کوئی ان کے پاس صلاحیت ہے، بالکل ان پڑھ اور جاہل ہیں، اور لاکھوں روپے۔ اور میں آپ سے جو ہے گل صاحب میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ذرا ان کے مہینوں کی جو ہے ممبروں کی ہر مہینے کی جو ہے لوٹ مار جو ہے ذرا اس کی بھی تفصیل جو ہے اپنے کسی ویلاگ میں بتا دیں، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آپ کے پارٹی کے ممبر جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے ان جو ہے جن کو آپ کہتے ہیں یہ حکمران بڑے برے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ذرا ان کی تفصیل بھی بتا دیں کہ وہ کیا لیتے ہیں ہر مہینے جو ہے قوم کے خزانے سے کیا لوٹ رہے ہیں۔ ذرا یہاں بھی جو ہے ایک ویلاگ جو ہے یہ اس کا بھی کر دیں کہ اسمبلیوں کے ممبر جو ہے ان کی اتنی اتنی تنخواہیں ہیں، اتنی اتنی سہولتیں ہیں، فری رہائشیں ہیں، فری بل ہیں، اتنی اتنی کاریں ہیں، اتنے اتنے نوکر ہیں، اتنے اتنے پٹرول کا خرچہ ہے، یا دیگر خرچہ، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا ویلاگ کر دیں، اور پھر پتہ چلے گا قوم کو کہ آپ کی جماعت جو ہے جو اس وقت اسمبلیوں میں ہے وہ نواز شریف اور دیگروں کے ساتھ بیٹھ کر وہ لوٹ رہی ہے یا نہیں لوٹ رہی۔ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں، آپ کا یہ فرض ہے آپ کا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا اس کا بھی ویلاگ کر دیں۔ تو یہ جو ہے صدارتی نظام جو ہے کم از کم اس میں جو ہے یہ اسمبلیوں کے جو چوروں ڈاکوؤں کے جو فوجیں ہیں کم از کم ان سے تو نجات ہو جائے گی نا۔ اور یہی ہیں لوگ جو ہیں جو سارے آئین کو جو ہے بگاڑ کر انہوں نے ججوں کو مفلوج کر دیا، اداروں کو مفلوج کر دیا، لوگوں کو برباد کر دیا، یہ اسمبلیوں والے ہی ہیں، یہ ترمیمیں کرنے والے یہی ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے آسمانی دین میں کوئی شخص تبدیلی نہیں کر سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ آئین کے اندر ترمیمیں ہیں جو تباہی اور بربادی اور سارے فتنوں کی جڑ ہیں۔ اگر یہاں اسلام نافذ ہوتا جیسا نبی علیہ السلام نے نافذ کیا تھا،
اگر مسلمانوں کے ملکوں میں اسلام نافذ ہوتا کافروں کے فتنے کے بجائے تو وہ اٹل جو ہے آئین ہوتا، اس کو کوئی تبدیل نہ کر سکتا۔ یہ کافروں کا فتنہ ایسا آئین ہے کہ جس کو اسمبلیوں کے جاہل چور ڈاکو جو ہے اس کے اندر ترمیم کر کے جو ہے وہ کچھ کا کچھ بنا رہے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے چھپا رہے ہیں کہ نہیں جی اگر ایک ہوگا صدر ہوگا تو ایک کو تو جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ جلدی منوا لیں گے، تو کیا اسمبلیوں والوں کو نہیں، ان کو نہیں منوایا فوجیوں نے؟ اپنی مرضی من مرضی کی ترمیمیں نہیں کروائی انہوں نے؟ یہ کس کو آپ بدھو بنا رہے ہیں اپنی دانشوری سے؟ تو یہ جو فتنے ہیں ان کا جو ہے بہت برا جو ہے بربادی اس نے کی ہے کافروں کے فتنے نے۔ ہمیں کچھ نہ قرآن کا کوئی حیا ہے، نہ اللہ کا حیا ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کا حیا ہے۔ ہم نے جو ہے اس معاشرے کو کافروں کا فتنہ مسلط کر کے اللہ کی زمین مخلوق پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مقابلے میں ہم نے وہ حشر کیا ہے، وہ تباہی کی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کافروں میں نے بھی اپنے ملکوں میں اتنی تباہی اور اتنی بربادی نہیں کی جتنی ہم نے کی ہے۔ یہ بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے نا بی لاگ میں یہ بھی بتا دیں، اور اپنی شرکت جو ہے اس تباہی میں اس کو بھی بیان کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے آسمانی دین اور اس دین کی تشریح کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نمونہ بنایا، کیا ہم نے نبی علیہ السلام کو نمونہ مانا ہے آج تک؟ کیا ہم نے آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے سورۃ کافرون کے مطابق ہم نے کافروں کا بائیکاٹ کیا ان کے فتنے کا کہ لکم دینکم ولی دین؟ کیا ہم نے سورہ انفال اور سورہ فتح کی آیتوں کے مطابق ہم نے اللہ کے مکمل دین کو جو ہے نافذ کیا؟ یہ ہے ہماری اوقات۔ انہوں نے کلمے کی منظر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے کلمے کی منظر جو تھی نفاذ اسلام تھا، اور ہمارے کلمے کی جو ہے منظر جو ہے بنیاد کیا ہے؟ نفاذ کفر، کافروں کے فتنے کا تسلط۔ اور یہ کیوں علماء مفتی جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے ہیں؟ یہ سب پیٹ کی خاطر ہے، لوٹ مار کی خاطر ہے۔ انہوں نے اس لوٹ مار کی خاطر اپنا ایمان جو ہے برباد کر دیا، اور لوگوں کا بھی ایمان انہوں نے برباد کر دیا، ان سے ووٹ دلوا کر، اس کافروں کے شیطانی جمہوریت کو ووٹ دلا کر۔ یہ سب سے بڑے مجرم جو ہیں اس امت کے وہ علماء اور مفتی ہیں جنہیں لیبل لگا رکھیں، یاد رکھیں۔ سب سے بڑے مجرم اللہ کے ہاں یہ ہے، سب سے بڑے رکاوٹ جو ہے یہ اللہ کے دین کے نفاذ میں یہ جو ہے علماء اور مفتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے جج ہیں سب سے بڑے مجرم، جنہوں نے اس کافروں کے آئین کی تشریح کرنی تھی کہ اس آئین کا فلاں شق فلاں حصہ جو ہے یہ لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے، انہوں نے جو ہے اس کی تشریح کرنی تھی، لیکن انہوں نے کوئی تشریح نہیں کی۔ اگر یہ میں نے جتنے چیف جسٹس حضرات ہیں ان کو میں جو درخواست دی ہے، کیا حرج تھا کہ اگر وہ جو ہے سو موٹو کے ذریعے جو ہے وہ میری درخواست پر جو ہے وہ بنا دیتے، ججوں کا پینل بنا دیتے۔ چلو کچھ تو کچھ قوم کو پتہ چلتا نا کہ ان کا قبلہ کیا ہے۔ انہوں نے بھی کوشش کی ہے کسی کی درخواست پر، کسی جاہل کی بات انہوں نے بھی سن لی ہے، اس کا بہت اچھا نتیجہ نکل سکتا تھا اگر ان میں سے کوئی جج جو ہے وہ میری درخواست کو جو ہے سو موٹو کے ذریعے از خود نوٹس کے ذریعے قابل سماعت قرار دے دیتے اور ججوں کو بٹھا لیتے، تو بے شک جو ہے آئین نہ بدلتا، لیکن قوم کو تو پتہ چل جاتا نا کہ یہ جاہل آدمی درخواست لکھنے والا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلیوں کی فوجوں سے ہماری جان چھڑاؤ۔ یہ تو ہمیں کنگال کر دیا انہوں نے، سودی قرضے لے کر، لوٹ مار کر کے، ٹیکسوں کے ذریعے، بے روزگاری کے ذریعے، رشوتوں کے ذریعے انہوں نے برباد کر دیا ہے
کم از کم یہ جو ہے بات تو جو ہے کسی ججوں کے جو ہے پینل کے سامنے آتی اور دنیا کے سامنے آتی کہ کیا مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ اور جو ہے دانشور جو ہے ان کی دانشوری بھی چھوئی رہی ہے، انہوں نے کبھی اسلام کے حق میں ایک دانشوری نہیں اپنی چلائی، کچھ نہیں کبھی کہا۔ لگتا ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ واقعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ اندر سے کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اگر یہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوتے تو یہ صحابہ کرام کی طرف جو ہے محنت کرتے، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ کے نقش قدم پر چل کر محنت کرتے۔ انہوں نے تو کافروں کے جو ہے ڈاک جو ہے لوگوں کو سنا کر جو ہے کفر کو جو ہے تقویت دی ہے، اور اس سے صاف رزلٹ یہی ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ آخری نبی اور آخری نبی کے آخری دین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے کبھی بھی اس آخری نبی کے دین اور کے متعلق کچھ نہیں کہا ان کے حق میں۔ یہ گیت گا رہے ہیں تو کافروں کے فتنے کے گیت گا رہے ہیں، ان کا قبلہ کافروں کا فتنہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے جو علماء ہیں جو سب سے بڑے مجرم ہیں، یہ عیاشیوں میں پڑے ہیں، یہ لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسجد چھوڑ کر، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر اللہ کا دین جو ہے لوگوں کو جو ہے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اس پر محنت کی ہے، اللہ کے آسمانی دین سے تربیت کی ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی۔ اور یہ جعلی علماء مفتی جو ہے یہ اپنی مسجدیں چھوڑ کر اسمبلیوں میں آ گئے ہیں، ان اسمبلیوں میں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں یکفر اسلام کا کفر جو ہے انکار جو ہے آپ سنیں، اور یستہزأ یا کسی مجلس میں اسلام کا مذاق سنیں آپ، تو فوراً اس مجلس سے فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، یہ اسلام کا مذاق اڑانے والے، کفر کرنے والے، یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ کفر ہیں، یہ اسلام کے مخالف جو ہے یہ کفر کو ماننے والے ہیں، یہ اسلام کا کفر کرنے کی جو ہے یہ مجلسیں ہیں، اسمبلیاں جو ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والی ہے یہ اسمبلیاں جو ہیں۔ اللہ نے کہا مسلمانوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کو جو ہے تم میرا مکمل دین نافذ کرو، اور یہ کافروں کا فتنہ اسمبلیوں والے کافروں کا مکمل فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں اور اللہ کے دین کو رد کر کے بیٹھے ہیں، یہ کفر بھی ہے اور اللہ کے حکم کا مذاق بھی ہے، یہ اللہ کے حکم کا مذاق ہے کہ میری زمین اور میری مخلوق پر مکمل دین نافذ کرو۔ یہ اسمبلیوں والے اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کے دین کا کفر بھی کر رہے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اس کے حکم کا۔ یہ یاد رکھیں، کر لیں جتنی لوٹ مار کرتے، جتنا حرام کھانا کھا لیں، کوئی عالم مفتی جو ہے یہ آ کر جو ہے میڈیا پر ذرا اپنا جو ہے ریکارڈ کروائے، ذرا ثابت کرے کہ اسمبلیاں جو ہے نبی علیہ السلام نے بنائی چوروں ڈاکوؤں کی، اسمبلیوں سے آئین بنوایا مخلوق کے لیے، ثابت کریں، اور ان اسمبلیوں کی محنت جو ہے لوٹ مار جو ہے یہ حلال ہے، ذرا ثابت کریں قرآن و حدیث سے۔ یہ سب حرام کھا رہے ہیں، یہ مسجدیں چھوڑ کر حرام کھانے کے لیے آ گئے ہیں اسمبلیوں میں، یہ کرسیوں پر آئے ہیں حرام کھانے کے لیے، قوم کو لوٹنے کے لیے آئیں۔ میری بات کو، میرے دعوے کو جو ہے جھوٹا ثابت کریں، میں ساری قوم سے معافی مانگ لوں گا، ایمانداری کے بعد قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ یہ چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلیاں جو ہیں، یہ جاہلوں کی حکمرانیاں جو ہیں، اسلام ان کی جو ہے تائید کرتا ہے، اسلام ان کی اجازت دیتا ہے، ذرا ثابت کرے کوئی آ کر، میں ساری قوم سے دستبستہ معافی مانگ لوں گا۔ ظالموں، تم نے اس قوم کو برباد کر کے رکھ دیا، نہ ان کی دنیا رہنے دی، نہ ان کا دین رہنے دیا، ان کا دین بھی برباد کر دیا تم نے،
جعلی علماء اور مفتیوں نے، اور ان کی دنیا بھی برباد کر دی تم نے، لوٹ لی تم نے ان کی دنیا بھی۔ تمہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمہیں جو ہے حیا نہیں ہے، کوئی اس قوم کے بچوں اور بچیوں پر کوئی ترس نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ 3-3 4-4 ڈگریوں والے نوجوان جو ہے بے روزگار پھر رہے ہیں، نوجوان معاشرے کے اندر جو ہے جرائم اختیار کر رہے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں لاکھوں لگا کر ان کو سمندروں میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ سارے ظلم جو ہے یاد رکھو، کرسیاں والے حکمرانوں، شیطانی جمہوریت کے حکمرانوں، تم نے سارے ان ظلموں کا بوجھ اٹھانا ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے ان کا ظلموں کا، اس نے تم سے ان ظلموں کا حساب لینا، یاد رکھیں، جو تم اس قوم کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو یہ ہے، یہ باتیں جو ہے جو میں نے عرض کی ہیں، گل صاحب ذرا اپنے جو ہے بی ڈاگ میں جو باتیں کرنے والی ہیں میری باتوں کے بارے میں وہ ضرور کریں، اور قرآن و سنت سے جو ہے اس کی، اگر آپ قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر اللہ کو یاد کر کے نا یہاں بھی جو ہے ایک وی ڈاگ جو ہے میری باتوں کے متعلق لکھ دیں کہ یہ باتیں غلط ہیں یا درست ہیں۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ ہم ہر روز جو ہے آپ کے جو ہے شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے کے متعلق وی ڈاگ سنتے رہے ہیں، ذرا اسلام کے حق میں بھی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا عمل جو تھا وہ ہمارے عمل کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور اعوان، ہوشیار پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔